السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور جب وہ لوگ خفیہ طور پر ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور جو ظالم کہتے ہیں، اور جب ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ اتباع کرتے ہو ایسے شخص کی جو جادو کا مارا ہوا ہے، دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی، بس وہ گمراہ ہوئے اور وہ راہ نہیں پا سکتے، وہ سیدھی راہ نہیں پا سکتے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 47-48، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتوں کی تفسیریں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے آپ کو کئی بار بتلایا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے لوگوں پر بھی پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بھی قرآن کریم کو غور سے نہیں سنے گا، لیکن اس کے باوجود جو پابندی ان لوگوں نے لگائی، اس پابندی کو ان لوگوں نے خود توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے گھر پہ کاشانہ نبوت میں جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے نماز کے اندر، تو یہ لوگ آپ کے گھر کی دیوار سے پیٹھ لگا کر کے بیٹھ جاتے اور رات بھر پوری قرآن کریم کو سنتے تھے یہ لوگ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، ہم خوب جانتے ہیں جب یہ لوگ خوب غور سے آپ کے قرآن کریم کو سنتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے۔ پابندی تو لگایا کہ نہیں سننا ہے، لیکن قرآن کریم کی جو حلاوت ہے، قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش رکھا ہے، اس کشش کے ذریعے وہ لوگ کھنچ جاتے تھے اور سنتے تھے اور غور سے سنتے تھے، لیکن غور سے سننے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ ہدایت حاصل کرنا نہیں۔ غور سے سننے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ کیا ہے، کہیں پر کوئی غلطی مل جائے گی تو وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہدایت حاصل کریں، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس میں غلطی نکالیں، اور اس کے لیے بھی بہت غور سے سننا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کس غرض سے یہ لوگ قرآن کریم سنتے ہیں، جب وہ غور سے آپ کے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اس چیز کو جب بھی ہم جانتے ہیں جب وہ لوگ آپس میں شرگوشی کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ قرآن کریم سنتے بھی تھے اور آپس میں شرگوشی بھی کرتے تھے، اور جب وہ لوگ شرگوشی کرتے تو ظالم لوگ کہتے کہ تم لوگ ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جو آصف زدہ ہے، یعنی ایک تو قرآن کریم سننے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے، سرگوشی کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے کہ یہ آدمی جو ہے یہ آصف زدہ ہے اور تم لوگ اس کے پیچھے پڑے ہو، اس کی اتباع کرنے والے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے ان لوگوں نے آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی۔ کبھی کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں کہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، یعنی جو دل میں آتا ہے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کرتے، اعتراض کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فضلوا، اسی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ لوگ کبھی بھی راہ نہیں پا سکیں گے، سیدھی راہ نہیں پا سکیں گے۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، جس کو امام امام محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کے اندر، اور امام ابن ہشام نے بھی اپنی سیرت کے اندر روایت کیا ہے کہ ابو سفیان بن حرب اور ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریک، یہ تین بڑے بڑے سرداران اس وقت مکہ کے، یہ تینوں کے تینوں راتوں کو نکلے۔ ایک دم رات ہو گئی، جب بالکل گہن اندھیرا چھا گیا تو یہ تینوں کے تینوں نکلے، اور تینوں کے تینوں نے ایک جگہ فکس کر کے رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بازو میں، اور وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے۔
کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریے تو یہ لوگ جا کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے پوری رات قرآن کریم سنا. پوری رات قرآن کریم سننے کے بعد جب طلوع فجر کا وقت ہوا، جب فجر طلوع ہونے لگا تو یہ سارے کے سارے لوگ نکلے اور جب اپنے اپنے گھر کو جا رہے ہیں تو راستے میں تینوں کا مٹ بھیڑ ہو جا رہا ہے. تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. کہا کہ کدھر سے آ رہے ہو؟ سب سمجھ گئے کہ جو کام کر کے ہم آ رہے ہیں یہی کام کر کے یہ لوگ بھی آ رہا ہے. تو تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کیا اور کہا کہ آج پختہ عہد کرو کہ کل سے نہیں آنا ہے، کیونکہ اگر بیوقوف لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ ہی قرآن کریم سن رہے ہیں تو ان کے دل میں بہت سارے وسوسے آنے لگیں گے. پختہ عہد کیا، تینوں اپنے اپنے گھر چلے گئے. لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اپنے عہد پر قائم رہ گئے. پھر قرآن کریم کی کشش ان کو کھینچ لائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آ کر کے پوری رات قرآن کریم سنائیں. تینوں نے سنا. پھر جب طلوع فجر ہوئی تو یہ لوگ پھر واپس گئے. راستے میں پھر ملاقات ہو گئی. پھر آپس میں لعنت ملامت کیا اور کہا کہ پختہ عہد کرو نہیں آنا ہے، اور پھر پختہ عہد کر کے چلے گئے. تیسرا دن ہوتا ہے تو تیسرے دن بھی تینوں نہیں رکتے ہیں، تینوں کے تینوں چلے آتے ہیں. یہ قرآن کریم کی کشش. اصل میں ہم لوگوں کو قرآن کریم کے اندر اتنا انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ کبھی اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم لوگ اس کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کشش رکھی ہے، کتنی اس کے اندر بلاغت ہے، کتنی اس کے اندر حلاوت ہے. سننے والوں نے جب قرآن کریم کو سنا تو سنتے ہی مبہوت ہو گئے. کہیں کا ان کو دکھا نہیں کہ کدھر کیا دکھنا ہے. یہ تینوں بھی قرآن کریم کی کشش سے کھینچ کر کے تیسری رات بھی آ گئے اور تیسری رات بھی سنا. پوری رات سنے. فجر کا جب فجر طلوع ہوا تو پھر یہ لوگ واپس گھر کو گئے. راستے میں پھر ملاقات ہو گئی تو اس دن ان لوگوں نے کہا کہ آج ایک دم پکا وعدہ کرنا ہے کہ کل سے نہیں آنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے خود دوسروں پر پابندی لگا رکھی. پھر تینوں نے پکا وعدہ کیا اور چلے گئے. روایت کے اندر ہے کہ صبح ہو کر کے اخنس بن شریک یہ اپنی لاٹھی کو لے کر کے اٹھا، ڈنڈا لے کر کے اٹھا چلنے کے لیے، اور سیدھے چلا گیا ابو سفیان بن حرب کے گھر پہ اور کہا کہ ابو حنظلہ، رات کو تم نے جو محمد کی زبان سے سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو کہا کہ میں نے سنا، بہت ساری باتیں تو مجھ کو سمجھ میں آئی، اور کچھ ایسی باتیں بھی میں نے سنی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی، اور اس سے کیا مطلب کیا مراد ہے مجھ کو نہیں معلوم. تو کہا کہ بالکل میرا بھی یہی حال ہے کہ میں نے بہت ساری ایسی باتیں سنی لیکن اس کے بارے میں مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس چیز کے بارے میں. وہاں سے اٹھا اخنس بن شریک اور سیدھے ابو جہل کے گھر پر گیا اور کہا کہ ابو الحکم، ابو جہل کی جو کنیت تھی اصل میں ابو الحکم، لیکن ساری باتوں کو جاننے کے بعد بھی اس نے حق کو نہیں مانا، اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا. ابو جہل کے گھر پر گیا وہ اخنس بن شریک اور کہا کہ ابو الحکم، محمد کی زبان سے تم نے جو رات میں سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے کیا سننا تھا، دیکھو بات یہ ہے کہ میں جس خاندان کا ہوں اور محمد جس خاندان کے ہیں، عبد مناف، ہمارے اور عبد مناف خاندان کے درمیان ہمیشہ سے کمپٹیشن چلا. ان لوگوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم لوگوں نے بھی برابری کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا. ان لوگوں نے مسافر کو سواری دی تو ہم لوگوں نے بھی برابری کرنے کے لیے مسافر کو اس سے اچھی سواری دی. ان لوگوں نے بھی جب لوگوں کے لیے خرچ کیا تو ہم لوگوں نے بھی اس سے زیادہ خرچ کیا تاکہ ہم کبھی بھی اس سے نیچے نہیں رہیں. اب بات یہ ہو گئی کہ عبد مناف کے خاندان کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ ان کے اوپر کلام نازل کرتا ہے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ کبھی بھی محمد پر ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور کبھی بھی تصدیق نہیں کریں گے. جیسے ہی یہ بات ابو جہل نے کہا، اخنس بن شریک اٹھا اور اٹھ کر کے چلا گیا. تو یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکے سچے نبی ہیں. خاص طور سے ابو جہل اور اس طرح کے جو سرداران تھے ان کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ بہت ساری چیزیں تھیں، ان کو اپنی عزت سامنے آ رہی تھی، ان کو اپنا رتبہ سامنے آ رہا تھا، ان کو اپنا مرتبہ سامنے آ رہا تھا، عہدہ سامنے آ رہا تھا. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے رد کر دیا، انکار کر دیا. یہ پوری باتیں یہاں پر اس لیے بیان کی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ لوگ جو قرآن کریم سنتے تھے ہدایت کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور غرض سے سنتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کرنے میں کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے اور کبھی بھی راہ نہیں پا سکے. لہذا اگر چاہتے ہو کہ ہدایت ملے، راہ راست پر آؤ، تو قرآن کریم کو سچے دل سے پڑھو، غور کرو، سنو
اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی راہ کو تمہارے لیے آسان کر دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.